اور پھر آگے اس بات کو فرمایا جا رہا ہے کہ قرآنی ہدایت پر عمل کرنے کا انعام یہ ہوگا کہ جو لوگ دین پر چلیں گے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یحلون فیہا من اساور من ذہب، قیامت والے دن سونے کے کنگن پہنائے گا، موتی کے کنگن پہنائے گا، ولباسہم فیہا حریر، ان کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا، وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط۔ اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اعلان حج کا ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تو انہوں نے اعلان کیا، تو پھر اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ دنیا سے لوگ جاتے ہیں، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ایک محبت ڈال دی ہے، اور اس خانہ کعبہ کی حیثیت ایک مقناطیس کی سی رکھ دی ہے کہ جس کے دل میں جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے تو وہ مقناطیس جو اپنی طرف اس کو کھینچتا ہے، اور انسان بےتاب ہوتا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں، تو ہر انسان وہاں پر جاتا ہے۔ آگے پھر اللہ نے حج کے کچھ احکام ذکر کیے ہیں کہ حج میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا ممانعت ہے، پھر آگے قربانی کا ذکر ہے، فرمایا کہ وَلِكُلٍّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت میں ہم نے قربانی رکھی تھی، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں قربانی نہ ہو، طریقہ مختلف ہوتا تھا قربانی کا، لیکن قربانی ہر امت میں رہی ہے، لہٰذا تم بھی قربانی کرو۔ اس کے بعد آگے پھر اگلی جو آیت ہے، رکوع ہے، اس میں قتال کا ذکر ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کفوا ایدیکم، اللہ کا حکم تھا کہ کفار تمہارے ساتھ جو بھی کریں تم نے اپنے ہاتھ کو روک کے رکھنا، بدلہ نہیں لینا، جواب نہیں دینا۔ 13 سال مسلمانوں نے وہاں پر مکہ میں اس طرح گزارے، تکلیفیں برداشت کی، ظلم برداشت کیے، جواب نہیں دیا، کسی کو گالی نہیں دی، کوئی لڑے نہیں، مارتے تھے تو بس چپ ہو کے برداشت کر لیتے تھے، اللہ کا حکم یہی تھا۔ اب آ کر پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد اس صورت میں پہلی مرتبہ فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ یہ قتال کر رہے ہیں کفار، ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بھی قتال کریں، ان کو قتال کی اجازت اللہ کی طرف سے دی۔ اب یہ قتال کی جو اجازت ہے یہ بھی مرحلہ وار ہوئی ہے، جیسے کہ بہت سارے احکام ہیں نا، ان کے اندر ایک تدریج کے ساتھ وہ احکام آئے ہیں۔ شراب کا ذکر کیا کہ پہلے شراب کے بارے میں کہا کہ بری چیز ہے، ایک آیت آئی کہ یہ بری چیز ہے، اس میں نقصان زیادہ فائدہ کم ہے۔ پھر حکم آیا کہ جی نماز کے وقت شراب نہ پیو، پھر حکم آیا کہ جی اب آئندہ بالکل نہ پیو۔ اسی طرح یہ جو قتال ہے اس کے اندر بھی تدریج کے ساتھ پہلے حکم آیا کہ تمہیں قتال کرنے کی اجازت ہے، اللہ نے اجازت دے دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرا حکم آیا کہ کتب علیکم دوسرا حکم آیا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں تم بھی ان سے قتال کرو، یعنی دفاعی قتال کی اجازت آئی۔ پھر قتال کے بارے میں ایک تیسرا حکم آیا وقاتلوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے، یعنی پہلے کہا کہ قتال کی تمہیں اجازت ہے، پھر کہا کہ تم اپنے دفاع کے لیے قتال کرو، پھر کہا کہ اب تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک پھر فتح مکہ کے بعد ایک چوتھا حکم آیا وقاتلوا المشرکین وقتلوہم حیث ثقفتموہم، کہ ان مشرکین کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، تو اس میں گویا کہ اقدامی جہاد اور قتال کا حکم آ گیا۔ تو اب جو ہے یہ جو تدریج تھی یہ تو اس وقت تھی، اب ہمارے سامنے دین ایک مکمل ضابطے کی صورت میں، ایک مکمل نظام کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، لہٰذا اب اس قسم کی بحثیں کرنا کہ جی قتال فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، جہاد فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، ان بحثیں کرنا اور ان میں لڑنا جو ہے یہ ایک بالکل فضول قسم کی بات ہے۔ ان کی بڑی فضیلت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے تمہارے دین میں تم پر کوئی مشکل نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین جو ہے تمہارے باپ ابراہیم دین ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کا تھا، اور وہ ابراہیم نے کیا کیا، تمہارا نام کیا رکھا تھا، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، من قبل، پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا، وفی ھذا، اور اب بھی تمہارا اس قرآن میں بھی اور اس دین میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھ لیں کہ جو پہلی جو امتیں تھیں، یہودی جو تھے، یہ یہودیوں نے یہودی اپنا نام خود رکھا تھا، ان کا نام مسلمان تھا، یہ بھی مسلمان ہوتے تھے، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی آتی گئی، ان کے اندر بگاڑ آتا گیا، اور انہوں نے اپنا نام اپنے ایک دادا جو تھا یہودا، اس کے نام پر یہودی رکھ دیا، یعنی ایک شخصیت کی طرف منسوب کر کر اس کا نام رکھ دیا، اور پھر یہ اپنے آپ کو یہودی کہلوانے لگے کہ ہم یہودی ہیں، ہم یہ کہنا چھوڑ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی وہ بات ہی چھوڑ دی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہودی ہیں یہ کہنا شروع کر دیا، یعنی اپنا وہ اس پر فخر کرنا شروع کر دیا۔ بالکل یہ صورتحال آج مسلمانوں کے اندر بھی ہے،
قرآن ہمیں یہی کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو. یہاں پر صاف الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دین وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا، اب بھی تمہارا نام مسلمان. لیکن آج بھی بدقسمتی سے جو مسالک بن گئے ان پر اتنا زور دیا جاتا ہے، اتنا زور دیا جاتا ہے. کسی سے آپ پوچھیں آپ کون ہیں تو وہ یعنی سب سے پہلا اپنا جو تعارف کروائے گا، انٹروڈکشن کروائے گا، وہ یہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں الدیس ہوں. تو یا آپ اگر کسی کو آپ سے کوئی پوچھے، آپ یہ کہہ دینا میں مسلمان ہوں، تو وہ کہیں گے مسلمان تو ہیں لیکن ہیں کون ہیں. پھر آپ کہیں میں مسلمان ہوں، کہتے نہیں ہیں کون ہیں. میرے ساتھ کئی دفعہ اس طرح ہوا، میں کہتا ہوں یہ مسلمان ہوں، کہتے نہیں کون ہے آپ، وہ مسلک کون، دیوبندی ہیں بریلوی ہیں. میں کہتا ہوں نہیں میں مسلمان ہوں، کہتے نہیں وہ تو ٹھیک ہے مسلمان ہے لیکن ہے کون ہے. اب یعنی یہ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ آپ مسلمان ہی سے آگے بھی وہ کہتے ہیں کوئی چیز ہونی چاہیے. یہ اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے.